اور آج بھی یہ بہت بڑا ریسرچ کا کیڑا ہے جو لوگوں کے اندر آیا ہوا ہے۔ ریسرچ کرو، تحقیق کرو۔ کس چیز کی تحقیق کرو؟ کیا کسی ڈاکٹر کو تم نے آج چیلنج کیا ہے کہ میں تیری تحقیق کرتا ہوں؟ کیا کسی انجینئر کو تم نے تحقیق کی ہے کہ میں تیری تحقیق کرتا ہوں؟ کسی حکیم کو آپ نے چیلنج کیا ہے میں تحقیق کرتا ہوں؟ دین اتنا لاوارث ہے، جو کمینہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے تحقیق کرو بھی۔ کیا آج تک قرآن کی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی، آپ کی سنت مبارک کی تحقیق نہیں ہوئی؟ نئی تحقیق، ریسرچ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے پہلی تحقیق پر کوئی اعتماد نہیں ہے، اصحاب رسول کی تحقیق پر کوئی اعتماد نہیں ہے، تابعین تبع تابعین کی تحقیق پر کوئی اعتماد نہیں ہے، ائمہ فقہا محدثین کی تحقیق پر کوئی اعتماد نہیں ہے، اولیاء اللہ کی تحقیق پر مجھے کوئی اعتماد نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کی تحقیق پر مجھے کوئی اعتماد نہیں ہے، علماء کی تحقیق پر مجھے کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے ریسرچ کرو۔ اچھا مجھے بتائیے ریسرچ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریسرچ کون کرتا ہے؟ چھوٹا کرتا ہے یا بڑا کرتا ہے؟ اور آج ہر جاہل، علامہ اقبال کے پاس ایک پروفیسر صاحب قرآن کی تفسیر لکھنے کا جنون ہوا، عشق قرآن آیا اس کے دل میں، قرآن کی میں بھی تفسیر لکھوں۔ علامہ اقبال کے پاس لے کر گیا اور چند جو صفحات اس نے شروع کیے ہوئے تھے، اور اس نے سمجھا کیا کہ علامہ اقبال میری تعریف کر دیں گے، تفسیر کی تعریف کریں گے، خوب بکے گی، پیسہ آئے گا۔ علامہ اقبال کو دے کر آیا تو کچھ عرصہ کے بعد وہ وہاں گیا اور کہنے لگا حضرت میں نے آپ کو ایک تفسیر لکھ کر دی تھی، اس کے کچھ اوراق دیے تھے، تو آپ اس کے متعلق کیا رائے ہے آپ کی؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیری تفسیر سے میری ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہوئی ہے۔ وہ خوش ہوا، کہنے لگا کون سی میری غلط فہمی، کون سی آپ کی غلط فہمی دور ہوئی ہے میری تفسیر سے؟ علامہ اقبال نے فرمایا میری غلط فہمی یہ تھی کہ اس کل کائنات میں سب سے بڑا مظلوم حضرت حسین ہے، لیکن تیری تفسیر لکھنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ حسین سے بھی بڑا مظلوم اللہ کا قرآن ہے، کہ جو کمینہ اٹھتا ہے اس کی تفسیر لکھنی شروع کر دیتا ہے۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ قرآن کی تفسیر مفسر لکھے، عالم دین لکھے، کوئی فقیہ لکھے، کوئی پڑھا لکھا لکھے؟ دنیاوی ڈگری ہے تیرے پاس، اور آج ساری کے ساری ریسرچ کرو، تحقیقات کرو جی۔ یہ سارے کے سارے جتنا بھی گمراہ ہو رہے ہیں یہ ریسرچ کا کیڑا ہے جو ان کے اندر ہے، اور وہ سب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ ان پڑھ آدمی تحقیق کرو جی، چھوڑو مولویوں کو، چھوڑو مولویوں کو، کہتے جی میرے پاس قرآن پاک موجود ہے جی، مجھے کیا ضرورت ہے جو نہ مولوی کے پاس جانے کی۔ وہ ظالم بدبخت انسان، اگر کوئی میڈیکل سٹور والا بھی یہی کہہ دے میرے پاس ہر قسم کی جو ہے نا دوائی موجود ہے، میرے میڈیکل سٹور میں موجود ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی کہیں گے کہ پاگل۔ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اب تو میں نے دوائی کون سی کھانی ہے، یہ تیری عمر کیا ہے، اور تیرا جو ہے نا وہ موسم کون سا ہے، اب تجھے کتنی دوائی کھانی ہے، اب یہ کھانی ہے، بعد میں یہ کھانی ہے، وہ ڈاکٹر بتائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کی اگر تو نے خود تحقیق شروع کر دی، چھوڑو مولویوں کے پاس، تمہیں کیا پتا کہ یہ مسئلہ کب بیان ہوا تھا، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ حدیث نبی علیہ السلام نے کس موقع کے پر ارشاد فرمائی تھی، کیا آیا یہ حدیث منسوخ تو نہیں ہو گئی، کیا اس کا حکم منسوخ ہے یا ناسخ ہے، یہ حدیث پہلے دور کی ہے یا بعد کے دور کی ہے، اصحاب رسول نے اس حدیث کو قبول کیا یا نہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں پہلے کی پھر ان کو ترک کر دیا، پھر ان کو چھوڑ دیا، پہلے مسئلہ اور پھر اب بعد میں اور۔ اصحاب رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کے جو گواہ ہیں، اور آج تو اصحاب رسول کو بھی ایمان کی، ہم کہتے ہیں نا صحابہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں، ایمان کا معیار ہے، وہ کہتے ہیں نہیں صحابہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ تحقیق کرو، اصحاب رسول کی تحقیق جو نہیں قبول کرتا، کیا مطلب ہے یہ جو نئی تحقیق کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نئی تحقیق کرنے کا جو یہ شوق ہے، یہ کیڑا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کی تحقیق پر اس کو اعتماد نہیں ہے، اہل بیت کی تحقیق پر اس کو اعتماد نہیں ہے، ائمہ فقہا کی تحقیق پر اس کو اعتماد نہیں ہے، علماء کی تحقیق پر اس کو اعتماد نہیں ہے۔ اس لیے عجیب سا ایک کیڑا چڑھتا ہے۔ آج یہ غامدی کیوں تباہ ہوا، مرزا جیلمی کیوں تباہ ہوا، غیر مقلدیت کیوں تباہ ہوئے، اور وجہ کیا ہے؟
کہ ان کو نئی تحقیق کا ایک کیڑا اٹھا، نئی تحقیق کرو، خود تحقیق کرو، چھوڑو اماموں کو، چھوڑو مولویوں کو، خود جو ہے نا قرآن پڑھو۔ اچھا پھر دلائل دینے لگے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہیں جو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کو ہم نے آسان بنایا، مولویوں نے مشکل بنایا ہوا ہے۔ وہ ظالم قرآن پاک آسان، اچھا جو پڑھا ہوا نہیں ہے اس کے لیے آسان ہے؟ یہ قرآن پاک جو آسان ہے یہ بھی تو کسی استاد سے تو پڑھے گا پھر آسان لگے گا نا۔ اب دیکھو سائیکل چلانا، جس کو چلانا ہے اس کے لیے کیا ہے وہ آسان ہے، جو نہیں چلا سکتا اس کے لیے تو یہ سائیکل چلانا بھی کیا ہے مشکل ہے۔ جہاز ہے اب چلانا مشکل ہے یا آسان ہے؟ اب جب یہ جہاز چلانا آپ کے لیے مشکل ہے تو جو چلاتے ہیں ان کے لیے آسان ہے۔ جب آپ کسی عالم دین سے اس کو سمجھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، حدیث کو سمجھیں گے، مسائل کو سمجھیں گے تو آسان ہوگا، جب آپ نہیں سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں نا نیم حکیم جان کا خطرہ، نیم ملا ایمان کا خطرہ۔